جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل کی اصل وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر یا سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں؟ ہاں بے شک ہمارے لیڈر اور سیاستدان جو ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک ذمہ داری لی اپنے اوپر، تو وہ کافی حد تک جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ قومی سطح پر ہمیں جو ہے ہر چیز ان پہ ڈال کر بری ذمہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری اپنی غلطی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا جو ہے اوریجن جو ہے جن مسائل کا، وہ ہماری ذات سے شروع ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر میرے خیال میں معاشرتی مسائل جتنے بھی ہیں، اس میں رشوت خوری بھی ہے، اس کے اندر چوری بھی ہے، اس کے اندر جو ہے حسد بھی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ریچولز ہیں، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہیں. اور ہم بحیثیت پاکستانی اتنے زیادہ اس میں جو ہے وہ ابھی مکس ہو چکے ہیں، اور اتنا زیادہ ہم اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں کہ ہم اس سے الگ ہونے کا سوچتے نہیں ہیں کبھی بھی. ہمارے ہاں شادیوں پر اور ایسی تقریبات پر جس بے ڈھنگے انداز میں لوگ خرچ کرتے ہیں، اور جتنا زیادہ جو ہے وہ وسائل کا ضیاع ہوتا ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ کے جو ہے جس طرح میں نے یہ کہا تھا کہ انصاف اور قانون کے معاملے میں، کہ جب انصاف نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، تو پھر لوگ جو ہیں وہ جرم کی طرف جاتے ہیں. اور جو ہے یہ ہمارے ریچولز جو ہیں وہ انصاف کی ضد ہیں، کہ جب ہم ایک طرف تو جو ہے بہت زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارے اکنامک پرابلمز بھی ہوتے ہیں، تو اسی جو ہے وہ ایک بڑے محل میں شادی ہوتی ہے، تو اس بڑے محل کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹی جھونپڑی بنی ہوتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک آپ کا ملازم یا آپ کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ اتنے جو اپنا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر رہے ہیں، بلکہ دھوم دھام سے زیادہ والی بات ہے کہ جہاں پر آپ ضیاع کرتے ہیں وسائل کا، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی آتی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی خوشیاں منائیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ سارے رسم و رواج جو ہے وہ ادا کریں. اور پھر کچھ معاشرے میں اتنی زیادہ وہ جو ہے بے حسی ہے کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک سائڈ پہ کر رہے ہیں وہ سارے رسم و رواج، لیکن وہ لوگ جو نہیں کر سکتے ان کو پھر عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کو بلکہ چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے. اور معاشرے میں بڑا عام لوگ اوپنلی ایسے لوگوں کو گالی بھی دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے ریچولز جو ہیں، وہ ہمارے رسومات جو ہیں، وہ سب سے بڑی ایک برائی ہے ہمارے معاشرے میں، جنہوں نے ساری برائیوں کو جنم دیا ہے. اور آج اگر ہم ان ریچولز سے جان نہیں چھڑائیں گے، تو ہمارے ہاں اگر یہ جو شادیاں جو لیٹ ہو جاتی ہیں بچوں کی بچیوں کی، اس سے اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے اتنے زیادہ غلط جو ہے وہ معاشرے کے اندر ٹرینڈز جو ہے وہ بنتے ہیں، کہ ہم پھر ان مسائل کو تو جو وہ برا بلا کہتے ہیں کہ جو ان کی وجہ سے پیدا ہوئے، لیکن جو اوریجن اٹ سیلف ہے، جو اٹ سیلف جو وجہ ہے ان برائیوں کے پیدا ہونے کی، ہم اس کو ایڈریس کرنے پہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اپنے جو ہے نا وہ شوق ہیں، وہ ہمارے اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہیں. تو ان ریچولز، ان رسومات کو چھوڑنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے غریب آدمی بھی آپ کے معاشرے میں اتنی عزت کے ساتھ رہ سکے اور آپ کے معاشرے کا پروڈکٹیو آدمی بن سکے، نہ کہ وہ امیر آدمی کی دولت کو لوٹنے کی کوشش میں لگا رہے، یا وہ سوچے کہ کسی طرح کسی کی چوری کی جائے، کسی کا نقصان کیا جائے، یا کسی سے حسد کیا جائے، جس سے نفرت بھی پھیلے گی، جس سے برائی بھی پھیلے گی، جس سے جو ہے معاشرے میں جرم بھی پھیلے گا. اور پھر آپ یہ کہیں جی کہ آپ مجرم کو پکڑ لیں، لیکن مجرم کو آپ کبھی اس کا احاطہ نہ کر سکیں. آپ ہمیشہ یہی کہیں کہ جو آپ کو چوری کرتا ہوا نظر آ گیا وہ تو مجرم ہے، لیکن جو اس کی اصل وجہ اسے آپ پھر بھی جو ہے کبھی ایڈریس نہ کریں. تو میرے خیال میں رسومات کو جو ہے وہ میں ریئل وجہ کہوں گا ان تمام برائیوں کی.